حاضرین مجلس، ہم لوگ سورۃ القاریعہ سے گزر رہے تھے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پر روشنی ڈالی تھی، جس میں بندے کے ترازو کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے اس کو اخلاص پر عمل کرنا ہوگا، سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور گناہوں کو مٹانے والے جو کام ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، نیکیوں کو دگنا کرنے والے اجر کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے والے اعمال کو انجام دینا ہوگا، اور مرنے کے بعد صدقے جاریہ والے کام کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے اور ہماری نیکیاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اب جس کا پلڑا خفت موازینہ، جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے، پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک آدمی پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک جو ہے نا، وہ اپنی زندگی میں 5 سال کا ہوا، لاشعوری میں چلا گیا، 10 سال کا ہوا، پھر بھی لاشعوری میں چلا گیا، 15 سال کا بھی آج لاشعوری میں ہے، 15 سال میں جانے کے باوجود بھی شعور نہیں ہے، پھر ایسے ہی 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35، 40، 50، 45، 50، 55، 60، یہ اس جرنی کے اندر 98% لوگ اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے پلڑے کے بھاری ہونے، ہلکے ہونے کا خیال ہی نہیں آتا۔ ان لوگ صرف 2% لوگوں کو ہی بھائی جنت جہنم ہے، مرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جانا ہے، وہ کام یہ کام اندر رہتا ہے، سافٹ ویئر فکر رہتی ہے، لیکن 98% لوگوں کو یہ مائنڈ میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا عمل تولا جانے والا وہاں تک ان کا پہنچتا ہی نہیں ہے۔ قبر میں جانا ہے، سوال کا جواب یہ دینا ہے، عمل تولے جانے والے ہیں، نیکیاں بھی ہوں گے، برائی بھی ہوں گے، وہاں تک ان کا مائنڈ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ایسے ہی لاشعوری کی زندگی میں، لاپرواہی کی زندگی میں، اپنے دنیاوی زندگی میں، کاروبار میں، بزنس میں، لین دین میں، اور جو ہے عیش آرام میں اس قدر منہمک ہے کہ ان کے پلڑے میں نیکیاں آنے کا مطلب سوال ہی نہیں، تو پھر ہلکا ہو جاتا ہے، لا رہے نہیں وہ لوگ۔ بھائی جیسا کہ ہم نے کہا تھا، ایک پلڑا ہے، ایک پلڑا ہے۔ اب یہ نیکیوں کا پلڑا ہے، یہ گناہوں کا پلڑا ہے۔ اب یہ نیکیوں کے پلڑے کچھ انپٹ ہو تو اس اکاؤنٹ میں کچھ آنے والا ہو تو نہ یہ پلڑا بھاری ہوگا۔ there is no income source، بھائی نیکیوں کا انکم سورس ہی نہیں ان کے پاس، تو یہ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اور کوئی آ کے ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ یہاں نہیں آتا تو پھر یہاں تو پکا آتا رہتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا تو نیکی یا تو گناہ۔ آج فجر پڑھے، ٹھیک ہے نیکی آ گئی، نہیں پڑھے ٹھیک ہے نیکی نہیں آ گئی، گناہ نہیں آتا، کیا گناہ تو آتا چاہتا، یہ بائی ڈیفالٹ آتا ہی آتا ہے۔ ظہر پڑھے، ٹھیک ہے بھائی یہاں نیکی آ گئی، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں، جان دو، چھوڑ دو، ایسا ہے کیا؟ کچھ ایسا نہیں ہے، یہاں نہیں تو پھر یہاں ہے 6، اس پلڑے میں اگر نہیں آ رہا تو پھر اس پلڑے میں آنا ہے ہی ہے۔
تو جب اس میں یہ پڑھنے میں انکمنگ کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے تو یہ خود بخود یہ بھرتے جاتا، اس کے بعد یہ بھرتے جاتا، اب یہ بھرتا گیا، بڑا ہوتا گیا، خفت موازین ہو، یہ پڑھنا پھر ہلکا ہو جائے گا، ہلکا ہونے کی وجہ سے پھر اس کا راستہ الگ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دو بھائی انکم، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، وہ فلاں فلاں انکم سورس ہے یا آ رہا اس کے بعد، لیکن اس نے وہ ایسے کام بھی کرتا ہے ساتھ میں، مان لو بھائی اچھے عمل بھی کرتا لیکن ساتھ ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، تو پھر یہاں آنے کے باوجود بھی پھر یہ یہاں سے نکل کے چلے آتا نیچے ٹرین، خلاص۔ پھر شرک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ سود کا کاروبار بھی کرتا ہے تو پھر یہاں سے اور یہاں سے جو ہے خالی ہوتے جاتا۔ پہلا آنا بہت کم ہے، آنے کا سورس بہت کم ہے، لیکن جو آ رہا، سود مطلب شرک کیا چلا گیا، سود کھایا چلا گیا، معاملات میں کسی کو ڈبویا، کسی کا کھا گیا، کسی کو دینے کا نہیں دیا، جتنا دینا تھا نہیں دیا، الٹا کھا گیا، پھر معاملات کی وجہ سے یہ یہاں پر مطلب نکل جا رہا ہے۔ پھر کچھ کام اچھے کام کیا لیکن اس کے اندر ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، بتانا تھا، پھر یہاں سے جو ہے نکل کے چلے گیا۔ تو اچھا کام کرنے کے والا بھی اگر سائیڈ اس کے ایفیکٹس ہیں اور اس کے جھولی میں، اس کے پلڑے میں اگر سوراخاں یہ اعمال بنانے والے ہیں تو پھر یہاں سے جو ہے اس کے اعمال کیا ہوتے جاتے، باہر نکلتے جاتے۔ بہت اچھا کام کر رہا بیچارہ، لیکن ساتھ میں ایک ڈاگ کو پالا ہوا ہے، کتا ہی پالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، اگر کوئی کتا پالتا ہے، ہاں، شکار اس کا کام نہیں ہے، گھر کی حفاظت اس کا کام نہیں ہے، ہاں، تو پھر اور کھیتی باڑی کی حفاظت اس کا کام نہیں ہے، صرف بسکٹ کھلانے کے لیے پال رہا ہے، نہلانے کے لیے پال رہا ہے، ہاں، پٹا باندھ کے واکنگ کرنے کے لیے، وہ بتانے کے لیے پال رہا ہے کہ دیکھو سو کالڈ ماڈرن لوگ ہیں، تو پھر روزانہ ایک پہاڑ کے برابر اس کا عمل ڈرین ہوتے جاتا ہے۔ بھئی پہلے آتا کم، پھر روزانہ پہاڑ جا رہا تو پھر رہتا کیا اس کے پاس؟ اب یہاں پر جانے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہاں آتا، یہ پہاڑ، گناہ کا پہاڑ یہاں جاتا، نیکیوں کا پہاڑ یہاں سے اگر جانے کے لیے ہے ہی نہیں، اب دینے کے لیے کچھ نہیں، اب پھر قرضہ آتا اس کے اوپر، قرضہ مطلب پھر گناہوں کا پہاڑ یہاں پر آنا شروع کرتا، پھر خفت موازینہ، یہ پلڑا اس کا ہلکا ہوتا جاتا۔ پھر اس نے جو ہے پڑوسی کے ساتھ برا معاملہ کیا، پھر وہاں سے جو ہے اس کے فلاں فلاں، پھر زبان اگر تھوڑا غلط استعمال کیا، پھر یہاں سے نکل کے چلے جاتا۔ تو جو عمل ہمارا تھوڑا تھوڑا یہاں آ رہا تھا، ایسے کاموں کی وجہ سے وہ عمل بھی چلا جائے تو پھر خفت موازین ہو، پلڑا ہمارا ہلکا ہونے والا ہے۔ کیا اس مطلب جو ہے نا، منی مینجمنٹ میں کیا ہے نا بھائی، صرف پیسے کمانا ہی کمال نہیں ہے، کمانے کے بعد اس کو سیف رکھنا، صحیح انویسٹ کرنا، صحیح جگہ لگانا، کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں کرنا، وہ امپورٹنٹ ہے، تبھی چل کر وہ مالدار بن سکتا ہے۔ یا نیکیاں کما لیا، نیکیاں کمانے کے بعد یہاں پر نیکی کا مینجمنٹ اگر اس کو نہیں پتا، سائیڈ ایفیکٹس ایسا کرتا گیا، چھوٹے 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 کرتا گیا، تو پھر یہ جو کمایا تھا وہ بھی یہاں سے جو ہے ختم ہوتے جاتا۔ بیلنس کرنا کیا پھر اب تو یہ سائیڈ ایفیکٹس آنے نہیں دینا، شرک نو، سودی کاروبار، حرام مال، حرام کاروبار، بھائی حرام کاروبار کا کرتے شیخ، ہم سود تو نہیں کھاتے، ہم لوگ سود تو نہیں کھاتے، نہیں سود نہیں کھاتے آپ، سود نہیں کھاتے آپ، مطلب جو ہے آپ کا شاپ ہے ماشاءاللہ، گلی محلے میں شاپ ہے آپ کا، جنرل سٹور ہے آپ کا، جنرل سٹور آپ سب دال چاول صابن اور جو ہے سو یہ سب صحیح چیز بے، لیکن ساتھ ساتھ بیچارہ سگریٹ بھی رکھ رہا ہے اس میں، پرابلم ہے، سگریٹ حرام نہیں شیخ، اگر ہم سگریٹ نہیں رکھے تو مشکل، ہاں
بھئی اتنا سامان آپ کے پاس ہے، وہ سب بیچ رہے ہیں، سگریٹ نے تو مشکل بول رہے ہیں آپ، سگریٹ حرام، زردہ رکھا اندر حرام، اور کوئی گھٹکا رکھا حرام. تو یہ سائیڈ افیکٹ ہے نا، یہ سائیڈ افیکٹ اس کے ساتھ بہت سارے نیکیوں کو کیا کرتے رہتے، ختم کر دیتے رہتے. تو ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے بات چیت میں، ہمارے اٹھنے پہ، ہماری زندگی میں جو سائیڈ افیکٹس رہتے ہیں نا، وہ یہ ہمارے پلڑے کو ہلکا کر رہے ہیں. بڑی تیزی، کسی کا تیزی سے خالی ہوتے جا رہا، کسی کا دھیرے دھیرے خالی ہوتے جا رہا، کسی کا تیزی سے بھر بھی رہا ہے اور تیزی سے خالی بھی ہو رہا، کسی کا بھر راج نہیں بیچارا، خالی یہاں بھرتے جا رہا ہے. پرابلم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ پلڑا ہلکا ہونے سے بچانا ہے، پلڑا وزندار رہنا ہے. وزندار رہنے کے لیے پھر واپس اخلاص کے ساتھ کریں گے، جو کچھ کریں گے اخلاص کے ساتھ کریں گے، خود سنت کے مطابق کریں گے اور انٹینشن کے ساتھ کریں گے. ارادہ ہمارا یہ ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے. اگر یہ بھی انٹینشن آ گیا نا، یہ پلڑا بھرتے جاتا. ماشاءاللہ ہم صبح نکلے کاروبار پہ، اللہ راضی ہو جائے. میں کیوں جا رہا ہوں کاروبار پہ، دکان پہ؟ اللہ نے حکم دیا بیوی کو پالو، بچوں کو پالو، ماں باپ کو پالو، وہ آرڈر دیا، میں جا رہا ہوں. خلاص نیکیاں، یہ پلڑا بھرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچھ بس وہ راضی ہو جائے. اگر یہ کانسیپٹ آ گیا تو کاروبار کرنا بھی ثواب، نماز پڑھنا بھی ثواب، بچوں کھلانا بھی ثواب، گھر والوں کو سودا لا کے دینا بھی ثواب، سب ثواب. کیوں؟ یہ حکم اللہ مجھے دیا، اس لیے میں کر رہا ہوں. بس اتنا چھوٹا سا اگر یہ گھر کر گیا، مائنڈ میں فکس ہو گیا، تو پھر یہاں سے اس کی راہ سنبھل جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ پلڑے کو ہلکا ہونے سے بچائے اور وہ گناہوں کا پلڑا ہمیشہ خالی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.